مالک لم یزل نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت اور تعلق عطا کیا ہے اس پہ ہمیں الحمدللہ فخر ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کے غلامی کا دعویٰ رکھنے والوں میں موجود ہیں۔ غلام ہونا تو چونکہ بڑی بات ہے، اس لیے میں غلام نہیں کہہ سکتا کہ ہم غلام ہیں۔ غلام تو وہ ہوتا ہے جو آقا کے حکم کے آگے سر نہ ہلائے، بس ہم دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں غلام رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور غلامی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ اپنے آقا کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر ادنا سے ادنا چیز کا بھی احترام کیا جائے۔ جو اعلیٰ چیزیں ان کا تو احترام ضروری ہے، لیکن غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کے ساتھ تعلق رکھنے والی ادنا چیز کا بھی خیال رکھے، ادنا چیز کا بھی حیا کرے۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی حیا کا درس دیا اور ایک ایسا پیغام دیا۔ آخری خطبہ میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے اپنا دامن نہ چھڑانا، نہ اللہ کی کتاب سے دور ہونا، نہ میری اہل بیت سے دور ہونا۔ اللہ کی کتاب اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، دونوں کو، یعنی کتاب اللہ کے اندر جو اللہ کریم کے احکامات ہیں ان پہ بھی عمل پیرا ہونا، اور میری اہل بیت کی محبت بھی کبھی دل سے نہ گنوانا۔ اگر دونوں کو پکڑے رکھا تو مراد کو پہنچو گے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو راستے میں رہ جاؤ گے، پھر تمہیں منزل نہیں ملے گی۔ اور مومن کی منزل جنت میں محبوب خدا کے پہلو میں رہنا ہے، پھر تمہیں منزل نہیں ملے گی۔ تو آج وہ دور ابتلا ہے، آج وہ دور مصیبت ہے کہ اہل بیت کے افراد سے محبت کرنا بھی جرم، مولا علی کا نام کثرت سے لینا بھی جرم بنتا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے علماء اختلافات کا شکار ہوئے کہ اب کہیں کسی مجلس میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر زیادہ کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ آتی ہے کہ یار کہیں کسی طرف سے رافضی ہونے کا فتویٰ نہ لگ جائے، اور مجبور کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا ذکر کرنے پر کہ جن کے بارے میں خاموشی کا کہا گیا۔ میری مراد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مقابلے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، بائی فورس ان کا ذکر کروایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب کا صحابی مانتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر اللہ مانتا ہوں، خال المسلمین مانتا ہوں، میں ان کو کاتب وحی مانتا ہوں، وہ جنتی ہیں، اسی پہ اکتفا نہیں کریں گے۔ پھر اس کے جناب سر پہ گند تانی ہوئی ہے، کان پٹی پہ رکھی ہوئی ہے، نہ اور شان بیان کرو حضرت امیر معاویہ کی۔ وہ بھائی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مقابلے میں تو ان کی شان ہے ہی نہیں، کہاں سے بیان کر دیں؟ حضرت امیر معاویہ کا اپنا مقام ہے، مولا کائنات کا اپنا مقام ہے۔ مولا کائنات تو وہ ہیں جنہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر کھڑے ہو کر جب بتوں کو توڑنا چاہا تو سرکار نے فرمایا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کا عرش تو بڑا قریب ہے۔ یہ مولا علی ہیں، تو مولا علی کا مقام وراء الورا ہے۔ اہل سنت و جماعت تو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے برابر بھی ہم نہیں سمجھتے عزت اور شان میں، مقام میں۔ ہم تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے برابر نہیں سمجھتے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج اہل بیت کے ساتھ دشمنی تو میں نہیں کہوں گا اس کو کہ دشمنی رکھتے ہیں، لیکن ان کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے رفض کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی معیوب سی بات ہے۔ اور ایسے لوگ اس میں شامل ہو گئے کہ جو کہتے نہیں ہم تو کسی کے نہیں ہیں، ہم تو کسی طرف نہیں، ہم تو بڑے اسلامی بھائی ہیں، ہم تو جناب بڑا پیار کا، محبت کا درس دیتے ہیں، ہم تو بالکل غیر سیاسی ہیں، لیکن وہ اندر سے اتنے سیاسی ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر والے جو لوگ ہیں بڑے ذمہ داران، وہ بھی اس بات کا نوٹس نہیں لے رہے کہ اہل سنت کو اب بکھیرنے کے لیے کیسی کیسی تنظیمیں اس عمل کے اندر شامل ہو چکی ہیں کہ جن کا نام لے کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، جن کے کام کی ہم تعریف کرتے ہیں، ان کا کام بتا کر لوگوں کو ہم فخر کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ اب اہل سنت کے اندر اختلافات زیادہ بڑھانے میں وہ سرگرم عمل نظر آ رہے ہیں، ایسی تحریک کے کارکنان۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے۔ بہرحال ہم تو وہ لوگ ہیں، مجھے آپ کا بھی شاید اندازہ نہیں ہے، لیکن میں تو وہ ہوں الحمدللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا ذکر کرتے کرتے موت آ جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اہل بیت کا ذکر کرنا یہ عین ایمان ہے۔ میں جب یہ سمجھتا ہوں کہ یار میرے بچوں کا جب کوئی ذکر کرتا ہے، میرے بچوں سے جب کوئی محبت کرتا ہے، جب میرے بچوں کی کوئی تعریفیں کرتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں، میرے والد صاحب خوش ہوتے ہیں اپنے پوتوں کی تعریفیں سن کے، تو امام الانبیاء والمرسلین کتنے خوش ہوتے ہوں گے اپنے نواسوں کی باتیں سن کے، اپنی نسل کی باتیں سن کے، اپنی آل اولاد کی باتیں سن کے۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت وہ عمل ہے جس کے بارے میں رب قدوس قیامت کے دن پوچھے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت مقدسہ پڑھی، سورت کا نام ہے سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر۔ اس کی آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور نعیم کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ نعیم کہتے ہیں نعمتوں کو، پھر قیامت کے دن نعیم کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق تشریف فرما تھے، پتہ چلا کہ خانہ کعبہ میں امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی علمی مقام اور مرتبہ بڑا تھا، یہ ان کے والد صاحب کے بھی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، امام باقر کے بھی، جن کا آج میں نے تذکرہ کرنا ہے، اور امام جعفر صادق کے بھی یہ شاگرد ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں حنفیوں کے۔ پتہ چلا آپ گئے، آپ نے فرمایا میں نے بڑا نام سنا ہے ابو حنیفہ تمہارا، بڑے عالم ہو، یہ بتاؤ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور قیامت کے دن نعیم کا سوال ہوگا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو نعمتیں بندوں کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے متعلق رب قدوس سوال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ بھائی یہ جو نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کو تم نے کیسے خرچ کیا، ان کو کیسے صرف کیا، ان نعمتوں سے کیسے تو نے میری شکر گزاری کی، کیا کیا کرتا رہا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہلکا سا مسکرائے اور اپنے دندان مبارک سے نور بکھیرتے ہوئے آپ بولے، آپ فرمانے لگے نعیم سے مراد اللہ کی یہ نعمتیں نہیں ہیں، نعیم سے مراد اللہ کی وہ نعمت ہے جس کو رسول اللہ کی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن رب قدوس حضور کی اہل بیت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ وہ سوال کیا ہوگا، اب اس کی تیاری ہمیں ہر حوالے سے کرنی ہے۔ اللہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے بتاؤ نبی نے تو کہا تھا اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑنا، تم نے چھوڑا یا پکڑا؟ اللہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ نبی نے تو کہا تھا میری اہل بیت سے مودت اختیار کرنا، بتاؤ تم مودت کے درجے کو پہنچے یا زبانی دعویٰ ہی کرتے رہے؟ اللہ فرمائے گا یہ بھی اللہ پوچھ سکتا ہے میرے محبوب نے تو کہا تھا میری آل کی محبت کے اندر مر جانا، کیا تم میری آل کی محبت میں مرے تھے یا باتیں ہی کرتے رہے تھے؟ ہمیں ہر حوالے سے اس سوال کا جواب تیار کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اہل بیت کے بارے میں
جو جوابات دینے ہیں ہر حوالے سے اس کی تیاری کریں۔